زیادہ لمبی پریس ٹاک نہیں، بس ٹو بی پریسائز میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا. آج ہم نے پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کی طرف سے می ایز اے ڈیپٹی لیڈر آف اپوزیشن ہم نے ایک خط ارسال کیا ہے ٹو دی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس کی کاپی ہم نے فارورڈ کی ہے ٹو دی چیف جسٹس ہائی کورٹ پنجاب. سر اس کے مین جو ہیں اپنا وہ میں آپ کو پوائنٹس بتا دیتا ہوں. اس کے اندر یہ ہے کہ جو گریو وائیولیشن، سنگین جو بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں آف ڈیو جوڈیشل پروسیجر، کہ جس کے اندر ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس کے اندر ذاتی طور کے اوپر مداخلت کریں، کیونکہ جس طریقے سے ان کیسز کو چلایا جا رہا ہے، جس طریقے سے ان کیسز کو جلد بازی کے اندر کنکلوژن میں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، فیصلوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہم نے چیف جسٹس صاحب کی توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اتنی سپیڈی ٹرائل سے نہ جو ملزمان ہیں نہ ان کو ٹائم مل رہا ہے کہ وہ ڈیو طریقے سے اپنا ڈیفنس پیش کر سکیں، نہ ان کے وکلا کو ٹائم مل رہا ہے. دوسرا یہ کہ ایکسٹریملی لانگ آورز ہیں کہ فیصل آباد کے اندر ہمارے کیسز چل رہے ہیں تو وہاں پر تقریباً رات 10، 11، 12، ایون 1 بجے تک، 2 بجے تک کورٹ کی کارروائی چل رہی ہے. اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ دس از ناٹ ہاؤ the legal judicial procedure works. آپ تیزی کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، جو کہ کسی بھی شخص جو مقدمے میں ہے اس کو آپ پراپر ڈیفنس کا ٹائم ہی نہیں دے رہے. اب ان کے وکلا جب ٹائم مانگتے ہیں، ڈیفنس والے جو وکلا ہیں ان کو ٹائم نہیں دیا جا رہا. دوسرا ہم نے چیف جسٹس صاحب کو ایک ریکویسٹ کی ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں جن کے فیصلے ہو چکے ہیں یا جن کے فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک کمیشن مرتب کیا جائے جو کہ ان irregularities کو دیکھے. ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ جو عدالتی کارروائی ہے اس کو میڈیا کوریج کے لیے، آپ بھائیوں کے لیے میڈیا کوریج کی اس کو اجازت دی جائے تاکہ عوام کے سامنے کلیئر ہو سکے کہ یہ کس طرح رائٹس کو دبا رہے ہیں، کس طرح یہ امپورٹنٹ لیگل آرگومنٹس کو یہ دبا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اس خط کے علاوہ جو پوائنٹ ہیں 1-2 وہ میں تھوڑا سا آپ کے اس میں نوٹس میں لے آؤں گا کہ آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ 9 مئی کے اندر ڈاکٹر فردوس صاحبہ بھی نامزد تھیں، ملزم تھیں، اندلیب عباس صاحبہ تھیں، مراد راز صاحب تھے، عامر کیانی صاحب تھے، فیض الحسن چوہان صاحب تھے، اور بھی اس کے علاوہ بے انتہا لوگ تھے. جو پریس کانفرنس کرتے گئے ان کے مقدمے ختم ہوتے گئے. کیا وہ ان مقدمات کے اندر قانونی طور کے اوپر ایک مقدمہ ہے جس کے اندر 10 لوگ ہیں، 10 میں سے آپ 3 کو چھوڑ رہے ہیں اور 7 کو سزا دے رہے ہیں، تو یہ جو آرٹیکل 25 ہے جو برابری کی بات کرتا ہے، جو ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، یہ اس کی نفی ہے. اس کے علاوہ میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا جو میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی کہ حکومت کو چاہیے کہ خدارہ وہ ہمارے اوپر اپنا وقت، اپنے ریسورسز لگانے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام کرے. پہلے گندم سکینڈل،
اس کے بعد پھر آیا گھی کا سکینڈل, اب چینی کا سکینڈل آنکھ کھولنے کو تیار پھر رہا ہے. پہلے انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی نے اپنی فیملی کے پریشر کے تحت ایکسپورٹر چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی, وہاں پیسہ کمایا. اب امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں. جب امپورٹ ہو کر چینی آئے گی نومبر دسمبر سے پہلے, وہ چینی نہیں آئے گی نومبر سے پہلے, جب چینی آ جائے گی تو پھر یہ گنے کا ریٹ, پھر یہ کماند کا ریٹ نہیں دیں گے کسانوں کو, یہ کہہ کر کہ ہمارے پاس چینی فالتو پڑی ہوئی ہے. تو خدا را کچھ اپنے لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں, کو عوام کے بارے میں سوچیں. میں یہاں پر پھر ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا. وہ لیٹر جو ہے وہ میں نے اپنا لگا دیا ہے آپ کے جو گروپ ہے اس کے اندر. اس ریگارڈ سے یا کسی اور ریگارڈ سے کوئی کوئری ہو میں آپ کے لیے حاضر ہوں خدمت. اچھا پریزیڈنٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ 2 سال گزر گئے 9 مئی کے واقعات کو, پچھلے 2 سال میں آپ کی طرف سے یہ بیان کیا گیا کہ پہلے اتنا ٹائم دیا جا رہا ہے, دعوتیں پیسہ نہیں کر رہی, اب آپ کا بیانیہ تبدیل ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ مطلب پہلے تو 2 سال کیا جوڈیشل پروسیس کے لیے کم تھے؟ دیکھیں آپ نے بہت صحیح سوال کیا. گورنمنٹ اس ٹائم یہ پلی لیے ہوئے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, پر ہم نے یہ تو کبھی نہیں کہا تھا کہ جن کو آپ نے نامزد ملزم کیا ہے ان کے سنے بغیر ہی فیصلے کر دو. ہم نے یہ تو کہیں نہیں کہا تھا, کہ ہم نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ آپ جو ڈیو کورس آف ہے اپنا جوڈیشری اس کو سائڈ پہ رکھ دیں اور آپ فٹافٹ فیصلے کر دیں. یہ تو سن ہی نہیں رہے, یہ تو ہمارے وکلا کی کوئی بات ہی نہیں سن رہے. جب وکلا ان سے ٹائم مانگتے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم نہیں, ابھی جو بھی کرنا ہے ابھی بتاؤ. تو سر ہم نے کہا تھا, بالکل کہا تھا, لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ ہماری بات ہی نہ سنیں اور جو پروسیکیوشن کا پروسیس ہے اس کو پورے طریقے سے آپ ایگزیکیوٹ نہ کریں. سر آپ نے آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن کی بات کی جو کہتا ہے کہ آج سٹیزنز ایکول. سر یہ بات ہمیں تبھی کیوں یاد آتی ہے جب وہ ہم پہ اپلائی ہوتا ہے, 25 کروڑ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کیس لیفٹ اوور ہو جاتا ہے, اب یہ ایکویلٹی ہمیں کسی بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر کو یاد کیوں نہیں آتی ہے ایمفیسائز کی؟ سر دیکھیں آپ نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 25 جو ہے وہ ایکویلٹی کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے. ہماری جماعت, ہماری واحد جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف, اور ہماری جماعت کا ویژن اور ہماری جماعت کا جو مینیفیسٹو ہے وہ ہے تحریک انصاف. تحریک انصاف مینز کہ انصاف ہر شخص تک پہنچے, امیر غریب کے لیے انصاف برابر ملے اور اس کو ٹائم کے اوپر انصاف ملے. ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں, اچھا ہماری عدالت, ہماری حکومت تھی کہ جس نے لوور جوڈیشری کے اندر نمبر آف ججز انکریز کیے تاکہ ہمارے کیسز اپنا جلد از جلد مکمل ہو سکیں. تو ہم تو پہلے دن سے اپنا عدلیہ اور انصاف کے خواہاں ہیں. تھینک یو. ہماری پارٹی کا موقف تھا, ہماری پارٹی کا موقف ہے, وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 9 مئی کی پراپر انکوائری کریں تاکہ عوام کے سامنے کلیئر ہو کہ اس کے کون ہیں, اپنا اس کے کیا محرکات ہیں, اس میں کون لوگ انوالو ہیں. اور ہمارا چیئرمین بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ CCTV کوریج نکالیں. آپ یہ کیسے پاسبل ہے کہ لبرٹی چوک سے لے کر کو کمانڈر کے گھر تک کوئی CCTV کیمرہ ہی نہ ہو؟ یہ پاسبل ہے کیا؟ ہماری تو جماعت کا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کرے. تھینک یو جی. آؤ میری